الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا من الظالمين وأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یا آدم اذکر انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا خلاصہ: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو جی چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ فتاوی رضویہ۔ اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے
علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس سے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کے قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرات و بے باکی کی دلیل بنائیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا بیان۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل ہیں، یہاں پر صرف 3 دلائل درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، سورہ سعد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورہ صاد 82 اور 83۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، سورہ صاد آیت نمبر 47۔ آیت نمبر 47۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ نمبر 3،
انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، اور ٹھہرو نیکیاں کمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔